السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ معزز ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی قسم کے نفع کا اختیار رکھتا ہوں، نہ ہی کسی قسم کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ کہہ دیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی لاس میرا کبھی نہیں ہوتا۔ اب اسی آیت کو لے کر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر کہا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ نبیوں نے کہا انک انت علام الغیوب، کہ اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے اور دنیا میں کوئی غیب نہیں جانتا ہے، لا یعلمها الا هو، اللہ نے کہہ دیا کہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا کہ آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، بلکہ جو لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں تو یہ تک خبر نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ بہت سے لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے تھے، جبکہ معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایک ایسے حادثات، کئی ایک ایسے واقعات پیش آئے جس میں صاف طور پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جیسے کہ ایک مثال اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ گھر آتے ہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی، جبکہ وہ مجھے امین اور صادق مانتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے علم ہوتا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی تو اس بات پر انہیں تعجب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، طائف میں لوگوں سے پتھروں کے مار لگتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، خون میں لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے علم ہوتا کہ اگر میں طائف جاؤں گا تو لوگ مجھے پتھر ماریں گے اور میں خون میں لہو لہان ہو جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد کئی جنگیں ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دعوت دی جس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے علم ہوتا کہ وہ یہودی عورت جو دعوت دے رہی ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس کے کھانے سے مجھے مرتے دم تک تکلیف ہوگی، میرا ایک ساتھی مر جائے گا، تو اگر آپ کو اس کا علم پہلے سے ہوتا تو آپ اس کی دعوت قبول ہی نہیں کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں، اور ساتھ ہی میں وہاں ایک صحابی جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ کھانے کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ ہرگز وہاں نہیں جاتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ اکرام کو، حفاظ، قراء، ان کو رعل اور ذکوان قبیلے کے لوگ آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ دین کی دعوت دینے والے داعیوں کو دے کر بھیجیے تاکہ وہ ہماری قوم میں دعوت کا کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لے جا کر میرے ان 70 صحابہ کا قتل کر دیں گے، تو معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان بوجھ کر ان کو بھیجا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم نہ ہونے کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ جھوٹا آدمی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ وہ غیب نہیں جانتے ہیں۔
لیکن افسوس آج بہت سے لوگ اپنی دنیا کمانے کے لیے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں اور اس کے لیے غیب کے دعوے کرتے ہیں، ان کے مستقبل کی خبریں بتانے کا دعویٰ کر کے ان کے ایمان کو خراب اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی آدمی کسی غیب کے بتانے والے کے پاس جا کر اس کی بات کی تصدیق کر لے تو وہ شریعت اسلام سے یعنی دین اسلام سے خارج ہو گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، جو وہ کاہن، وہ عراف، وہ غیب کی باتیں بتانے والا اگر کوئی بات بتائے اور اس کی بات کی یہ تصدیق کر لے تو وہ شخص تصدیق کرنے والا، اس کی بات کو ماننے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کا وہ منکر ہے، یعنی وہ کافر ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ آج اس عقیدے میں مبتلا ہیں، انہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اس لیے کہ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدہ اگر درست ہوگا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنے گی، اگر عقیدہ خراب ہوگا تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ لہذا جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتی ہو۔ اسی لیے ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت بتلائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں یا برزخی زندگی کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں جو باتیں بتائی کیا وہ غیب نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا من ارتضی من رسول، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس رسول کو چاہے اسے کچھ غیب کی خبریں بتا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبریں بتا دے اور وہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں تو وہ غیب نہیں رہا، وہ علم میں آ گیا، علم میں آ جانے کے بعد اب وہ غیب نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جو پریڈکشن کے طور پر یا پیشن گوئی کے طور پر قیامت سے پہلے کے احوال، قیامت کے احوال، جنت اور جہنم کے سلسلے میں جتنی باتیں بتائی، یقیناً اس کا تعلق غیب ہی سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کو علم دے دیا، آپ کو بتلا دیا، تب وہ غیب نہیں رہا بلکہ وہ اب علم میں آ چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسا ہی عقیدہ رکھیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ صحابہ کرام نے جو عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ بہت سے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتے، اگر غیب جانتے ہوتے تو بہت سی بھلائیاں اور بہت سے فائدے آپ جمع کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ جیسا کہ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے سلسلے میں کہا کہ کچھ اعرابی، کچھ بدوی، بدو لوگ ایسے منافق ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانتے ہوتے تو بتا دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ لا تعلمون، اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ کون منافق ہیں۔ اور پھر اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے وہ لوگ جو بدعت کر کے بدعتوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انہیں حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، تب اس وقت انہیں روکا جا رہا ہوگا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ لفظ بتلاتا ہے کہ آپ کو غیب نہیں ہے، آپ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں اور بے شمار دلائل ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے تو دنیا میں کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی ولی، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غیب کا دعویٰ کر سکے، بلکہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو شیطان کی مدد لیتے ہیں اور ان سے جھوٹی باتیں، 100 جھوٹ جس میں ایک سچ ہو سکتا ہے، 99 جھوٹ ہوتے ہیں، ایسی باتیں بتا کر لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے جھوٹے دعوے داروں کے پاس جانا بند کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، غیب کی چیزوں کو غیب ہی میں شامل کریں، لیکن اسے لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کو من وان ویسے ہی ماننے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بد عقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔